بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ حضرت ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حاجت سے مراد پاخانے کے لیے باہر جانا ہے۔ یہ حدیث نمبر 147 ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے جو 148 ہے۔ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ یہ حدیث نمبر 148 ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں نقل کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حدیث میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم فرمایا تھا اور گھر میں رہنے کے لیے ارشاد فرمائے تھے۔ اس لیے ازواج مطہرات بغیر کسی کام کے ایسے ہی گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ اسی چیز کو حدیث نمبر 147 میں ارشاد فرمائے ہیں۔ اس حدیث شریف کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بہن ان کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف پشت کیے ہوئے ہیں اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، یعنی پورب کی طرف منہ اور قبلہ کی طرف پشت ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہوگی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قبلہ کی طرف منہ کرنے سے یا پشت کرنے سے منع نہ فرمائے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہوا ہو، یا پھر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ منزہ اور پاک اور سارے انسانوں سے بہتر، سارے انبیاء کرام سے بہتر، کہ ان کے لیے یہ حکم نہ ہو کہ جس طرف چاہے قبلہ کی طرف ہو، یا قبلہ کی طرف منہ کر کے ہو، یا قبلہ کی طرف پشت کر کے ہو قضاء حاجت کر سکتے ہوں، کیونکہ انبیاء کرام کے سردار ہیں، منزہ ہیں، مبرہ ہیں، ان کی حیثیت الگ ہے اور انسانوں کی حیثیت الگ ہے۔ یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ کرام نے قبلہ کی طرف پشت کیے ہوئے اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے دیکھے ہیں، ممکن ہو کہ ان سے دیکھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، اس لیے وہ صحابہ کرام نے اس چیز کو بیان کر دی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو قبلہ کی طرف پشت کرنے یا قبلہ کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت کرنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ وہ انسان جو قبلہ کی طرف منہ کر کے یا قبلہ کی طرف پشت کر کے قضاء حاجت کرتا ہے، وہ قبلہ کا دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے قبلہ اور کعبہ کی ہم ہر مسلمانوں کے دل کے اندر عظمت اور وقت ہونی ضروری ہے۔ اگر ہم مسلمان ہی قبلہ کی حفاظت نہ کرے اور قبلہ کی عزت نہ کرے اور قبلہ کی احترام نہ کرے اور قبلہ کی بے حرمتی کر دے، تو قبلہ کی حفاظت، قبلہ کی عزت، قبلہ کا احترام، قبلہ کے وقت کون باقی رکھے گا؟ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم مسلمان قبلہ کی عزت کریں، کہ قبلہ کی طرف قضاء حاجت نہ کرے، ان کے طرف منہ کر کے نہ بیٹھے، بلکہ نماز کے لیے جب نیت باندھے تو قبلہ کی طرف ہمارا رخ ہو، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ وہ اتنا عظیم گھر ہے، وہ اتنا عظیم مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، کہ جس کا رخ اور جس کا منہ قبلہ سے پھرا ہوا ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے قبلہ کی عظمت اور قبلہ کی حفاظت ہم مسلمانوں کے ذمے ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کی عظمت کو باقی رکھیں۔